بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بے بسی، بے چینی، بے سکونی رہتی ہے، اس کا کوئی نبوی علاج بتا دیں، کوئی مسنون ذکر بتا دیں، کوئی مسنون طریقہ بتا دیں جس سے ہماری بے چینیاں ختم ہو جائیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے اور ہماری جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جائے۔ بے سکونی، بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دلوں کا جو سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا جو چین ہے، دلوں کو جو قرار ملتا ہے وہ اس کے ذکر الہی سے ہے۔ جو انسان ذکر الہی کرتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ ذکر الہی میں ہے۔ ذکر الہی ایک ایسی عظیم نعمت کا نام ہے جو انسانی سرور اور قلبی اطمینان کا راز ہے۔ ذکر الہی سراپا خیر و برکت ہے۔ ذکر الہی لذت اور حلاوت کا نام ہے۔ جو ذکر الہی سے منسلک ہو جاتے ہیں اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی بے چینی کا شکار اس لیے ہے، بے سکونی ہماری زندگی میں اس لیے ہے کہ ہم ذکر الہی سے منہ موڑ چکے ہیں۔ نماز بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، درود شریف بھی ذکر ہے، ہم جو ہے ذکر سے اعراض کر بیٹھے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کا پھر فرمان صادر ہوتا ہے۔ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، میرے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کی معیشت کو دنیا میں تنگ کر دیتے ہیں۔ جب انسان کے پاس معیشت نہ ہو، جب انسان کے پاس وسائل نہ ہو، جب انسان کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، پھر وہ اس کی زندگی کٹن محسوس ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے، پھر اس کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی سے جڑ جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ذکر الہی سے جڑ جائیں، آپ کی زندگی بے سکون ہے وہ سکون والی زندگی بن جائے گی۔ اگر آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں تو آپ بے چینی کے اس لمحات میں ذکر الہی کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اگر آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں تو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے قائم و دائم رہنے والی ذات، اپنی رحمت کے ساتھ برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اگر آپ زیادہ افراد ہیں تو یہ اس طرح دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے قائم و دائم رہنے والی ذات، اے زندہ اور حی ذات، اے قیوم اور قائم رہنے والی ذات، برحمتک نستغیث، ہم تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ جب انسان بے مایوسی کے لمحات میں، بے چینی کے لمحات میں اس دعا کو پڑھتا ہے اس کی بے چینی دور ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جتنی مرضی بے چینی آپ کو محسوس ہو، جتنے مرضی آپ بے مایوس ہو چکے ہوں، بے سکونی آپ کو پہنچے تو آپ یہ دعا پڑھیں، یہ کلمہ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمے پہ غور کر کے پڑھیں، یقین مانیں اپنا ذاتی تجربہ ہے، جتنی مرضی سٹریس ہو، جتنی مرضی بڑی پریشانی ہو، جتنی بڑی بے چینی لگی ہو، اگر یہ دعا پڑھ لیں تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ بے چینی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، بے سکونی والی زندگی، بے سکونی کے لمحات ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جو سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تجھے وہ ذکر نہ بتاؤں جس سے تیری بے چینی ختم ہو جائے، گھبراہٹ ختم ہو جائے، بے سکونی ختم ہو جائے۔ تو جب پریشان ہو تو یہ دعا پڑھا کر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ انسانی زندگی میں اگر بے سکونی آ جائے، بے چینی آ جائے تو ان اذکار کو پڑھیں، ذکر الہی کے ساتھ جڑ جائیں۔ ذکر الہی ایک طاقت ہے، روحانیت بخشتی ہے، ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر الہی سے معیشت جو ہے وہ وسیع ہوتی ہے، وسائل کھول دیے جاتے ہیں،
ذکر الہی کرنے والا اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔